بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چند روایات میں آپ کے سامنے رکھ کر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ بعض اوقات ہم ان کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایک مسلمان کو یہ کام زیب دیتے ہیں؟ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے کہ ایسی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہیں۔ میں آگے چل کر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم کسی کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کریں گے تو غریب آدمی کا دل دکھے گا، اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا کسی کا دل دکھانا۔ پڑوسی کو اپنے گھر گوشت پکنے اور فروٹ کی موجودگی کا احساس نہیں دلانا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ورنہ آپ نے فرمایا کہ پھر پڑوسی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ فروٹ اس کے پاس بھی بھیجو، یا یہ ہے کہ اس گوشت میں پانی زیادہ ڈال کر شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اس پڑوسی کے لیے بھی بیچ سکو۔ ورنہ اس کو یہ احساس مت دلاؤ کہ تیرے گھر میں گوشت پک رہا ہے یا تیرے گھر میں فروٹ آیا ہوا ہے۔ ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں اور میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ جس معاشرے کے اندر، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، کیا واقعی ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ یہ آئیڈیل مسلمان ہے کہ وہ اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے احساسات کا اس طریقے سے جو ہے وہ خیال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو دولت کی نمائش کرنے والے لوگ ہیں۔ شادی بیاہ اور دوسری بعض تقریبات ایسی ہوتی ہیں جہاں کس طریقے سے ہم رنگا رنگ قسم کے کھانے اور ڈشیں بناتے ہیں اور ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور آتش بازی ہوتی ہے اور کیسی خرافات ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم دولت کی نمائش کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ غریبوں کا جینا معاشرے کے اندر جو ہے وہ دولت مند حرام کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مسلمانوں والا طرز عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک صحابی سے فرمایا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے ایسی محبت کا اظہار نہ کرنا کہ اسے یہ احساس ہو کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میرے ساتھ ایسی محبت کرتا۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی اس انداز میں سوچا ہے؟ یتیموں کا اس طرح احساس کیا ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، دوسروں کے احساسات کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اچھا مثالی آئیڈیل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ زبان سے کسی کو ایذا پہنچائے، تکلیف دے، اور نہ ہاتھ کے ذریعے سے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں اپنی زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو طعنہ نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، اس زبان سے جھوٹ بول کر کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے نہیں کرتا؟ تو میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے اگر میں مسلمان ہوں، اور میرا ہاتھ کسی کی طرف زیادتی کے لیے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حج پوشڑی، پڑوسی کے ساتھ ہماری لڑائی، رشتہ دار کے ساتھ ہماری لڑائی، دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں اور اپنی بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں۔ استغفر اللہ! یہ بہادری نہیں ہے، یہ بڑی بزدلی ہے، اور اپنے نامہ اعمال کو خراب کرنا ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتے۔ وعدہ وفا کرنا مسلمان کا شعار ہے، عہد کی پاسداری کرنا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، کیا ہم کسی سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، زبانی ہو یا تحریری ہو، پھر اس کو پورا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو وعدہ خلافیوں کے برمار ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے وزیر اقتدار میں آنے سے پہلے جو وعدے کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لمبی فہرستیں بنتی ہیں، وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اور عام سطح پر بھی ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کی تاریخ بھی طے ہو گئی، بلکہ بارات بھی جا رہی ہے اور وہ واپس آ جاتی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، شادی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بیچ میں ایسا مسئلہ آ گیا کہ ہم اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ تو عہد کو توڑنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی سے جو بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے بڑی سبق آموز۔
ایک لشکر کے امیر سے خیر القرون کا واقعہ ہے، تو یہ شام کے کسی علاقے سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے یہ کہا کہ یہ سامنے جو درخت ہے وہاں سے مسواک توڑ کر لے آؤ۔ وہ مسواک توڑنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے اس کو واپس بلا دیا، اور واپس بلا کر اس سے کہا کہ بھئی مجھے یاد آ گیا کہ یہ ذمیوں کا علاقہ ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے اس کے اندر یہ شرط شامل نہیں ہے کہ ہم ان کے درختوں سے مسواک کی لکڑی توڑ سکتے ہیں اور مسواک لے سکتے ہیں، اس لیے اس عہد کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو مسواک توڑنے سے منع کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے عہد کی پاسداری، اور یہ ہے اسلام، اور یہ ہے مسلمانی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرض ادار کے معاملات ہیں، لکھت پڑھت بھی ہوتی ہے، کاروبار آپس میں مل کر کرتے ہیں، تحریریں موجود ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس کو اس وعدے کی پاسداری کا کسی کو خیال نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو عہد کو پورا کریں۔ سچائی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور ہمارے ہاں جھوٹ کا کلچر بن چکا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا جھوٹا اور بددیانت اور خائن ہوتا ہے اس کو ہم سب سے بڑے عہدے پہ لے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ برائیاں یعنی بددیانتی اور خیانت اور جھوٹ جو ہے ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکے ہیں، اور عام آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فویل اللہ فویل اللہ فویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کسی بھی ہیلے بانے سے جو ہے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، صرف دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمیں سچائی کی مثالیں دینے کے لیے جاپان کی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جاپانی جھوٹ نہیں بولتے، کیوں جی؟ ان کو شروع سے بچپن سے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے قاعدے سے لے کر یونیورسٹی تک، اس کے اندر اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جھوٹ بہت بڑا قومی جرم ہے، اس وجہ سے وہ جرم نہیں کرتے، اور جاپانی جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ ہم مسلمان کتنے بد قسمت ہیں۔ اسلام کی تو بنیادی سچائی پہ قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور پہچان ہی تو ایک سچے انسان کی شناخت اور پہچان تھی۔ ابھی آپ اللہ کے رسول نہیں تھے، لوگ آپ کو کیا کہتے تھے اس معاشرے کے اندر؟ صادق اور آمین کہتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہم مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو عملاً بھی مسلمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ